نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں تک کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری پوری دی جائے۔ ہاں جی، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر کہ رمضان المبارک ہمیں ہماری زندگی میں نصیب فرما دیا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر جس طرح فرمایا گیا ہے، روزہ دار کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ ان کے منہ کی جو بدبو ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار اللہ کے نزدیک بن جاتی ہے۔ کہ اس حدیث کو سن کر کچھ لوگ یہ بھی کام کرتے ہیں کہ مسواک کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ بدبو آئے گی تو خوشبو، اس بدبو کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جو معدے کے اندر، جو خالی معدے کے اندر گیس سی بنتی ہے، وہ ہوا باہر نکلتی ہے تو اس کی بو کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ معدہ خشک ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدبو باہر آتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں اور وہ صبح سے افطار تک کرتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ جنت اللہ روزانہ اس بندے کے لیے روزانہ چمکاتا ہے، بناتا ہے، آراستہ کرتا ہے۔ جس طرح کسی دلہن کو زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت کو اللہ اس کی خوبصورتی سے مزین فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود اس جنت کو کہتے ہیں، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو تو میں نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے مسائل دیے ہیں، دنیا کے اندر اس نے چلنا ہے، کھانا پینا ہے، اس کے اندر رہنا ہے، اس کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، تو روزی کرنی ہے، بچوں کے لیے کمانا ہے۔ یہ ساری مشقتیں اپنے اوپر جب میری طرف آتے ہیں تو مشقتیں پھینک کر میری طرف آتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مشقتیں بھگت کر وہ کامیاب ہو کر تیرے اندر داخل ہو جائیں گے، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو تیسری اور چوتھی بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ سرکش شیاطین جو ہیں، شیاطین جو غیر رمضان میں لوگوں کو بہکاتے ہیں، رمضان میں ان کو اللہ تعالیٰ باندھ دیتے ہیں کہ میرے روزہ داروں کے لیے اہتمام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ شیاطین وغیرہ اللہ تعالیٰ ان کو باندھ دیتے ہیں، رمضان مبارک کے اندر وہ قید میں چلے جاتے ہیں۔ جو غیر رمضان میں لوگوں کو کے دلوں کے اندر وساوس ڈالتے ہیں، رمضان کے اندر وہ نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا یہ آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ رمضان میں
لوگ عبادت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، اس لیے کہ اب شیطان سے ان کی تھوڑی دیر کے لیے جان چھوٹ گئی ہے، اس لیے ان کو بھی اللہ رب العزت کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ آخری رات میں جب بندے کے یعنی رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما کے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ ہر روز جس طرح رمضان المبارک کے ہر روز جس طرح لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، آخری رات میں اس جتنی سارے مہینے میں کی تھی آخری رات میں اتنی سب کی بخشش پھر دوبارہ فرما دیتے ہیں۔ یہ صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری پوری دے دی جائے۔ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمیں جو ہے نا روزے نصیب فرمائے ہیں۔ تھوڑی دیر بندہ بھوکا رہتا ہے، تھوڑی دیر بندہ پیاسا رہتا ہے، اللہ رب العزت کی حکم کو مان کے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں آؤ دیکھو یہ میرا بندہ، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، رزق بھی حلال کمایا ہوا ہے، سامنے بھی کھانا پڑا ہوا ہے، دسترخوان میں پانی پڑا ہوا ہے، مشروب پڑا ہوا ہے، دودھ پڑا ہوا ہے، پھل فروٹ پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا حکم کے پابند بیٹھے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا ٹائم ہوگا تو یہ افطاری کریں گے، اس سے پہلے نہیں کھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی بخشش فرما دی۔ ہیں جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے حق تعالی شان ہو ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے۔ ہاں، دنیا ہی میں محبوبیت میں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، جب حق تعالی شان ہو کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان پر آواز دیتے ہیں فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور عام قاعدے کی بات ہے ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو عام فرما دیتے ہیں، ہاں جی، حتیٰ کہ اس کو جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ پرندے بھی جانتے ہیں، اس کو چڑیا بھی جانتی ہے، اس کو مینا بھی جانتی ہے، عقاب شاہین بھی جانتے ہیں اس بندے کو، فرشتے آسمان کی جتنی مخلوق ہے ساری اس بندے کو جانتی ہیں۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یہ جابر نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ جابر ہے۔ تو کیسے جانتا ہے؟ تو آسمان کی مخلوق ہے، تو جابر کو کیسے جانتا ہے؟ کہتا ہے اس کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا آسمان والے اس بندے کو جانتے ہیں، کیونکہ اس کے اعمال روزانہ اللہ کو پیش ہوتے ہیں اور ہم اس سے بڑے خوب واقف ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر ہم آئے ہیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اللہ ہمیں بھوکا رکھ کے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر اگر بھوک برداشت کر لیں گے، تھوڑی دیر پیاس برداشت کر لیں گے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا کوشش کر لیں گے تو اللہ رب العزت اس پہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھنے والے کو میں پاک کر دیتا ہوں، گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں، دھو دیتا ہوں، اس کے قلوب کو صاف کر دیتا ہوں، اس کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ اور ہم دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو اپنے دلوں کے اوپر محنت کریں۔ یہ جو دل ہے، اس دل کے اندر جو چیز آتی ہے دماغ اور پورا جسم اسی کے تابع ہوتا ہے، تو دلوں کی صفائی، دلوں کی روشنی کے لیے اللہ کا دین انبیاء علیہ السلام لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں اپنے دلوں پر محنت کرو۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ارشاد فرمایا کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ اگر زنگ آلود ہو جائیں، قلوب میلے ہو جائیں، خراب ہو جائیں، تو ان صورتوں کے اندر پھر ہم اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ جو رحمت والا عشرہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت بے بہا برس رہی ہے،
اس کے اندر لوگوں کی روزانہ بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کا ایک حصہ بھی اگر کسی کو مل گیا تو اس کی بخشش کے لیے کافی ہے، اس کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ ہم کوشش کریں رمضان المبارک کے ایام اپنے لیے باعث رحمت سمجھ لیں، اور روزانہ کوشش کریں، روزانہ استغفار کریں، روزانہ اپنے دل کا تزکیہ کریں۔ ہاں جی، دل کا تزکیہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا پر آئے تو لوگوں کے دلوں پر محنت فرمائی، لوگوں کے دلوں کو پاک کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کے دلوں کے اندر پاکیزگی بیان پاک کیا اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کو، حکمت اور ان کے اندر دانائی بھر دی۔ حضرات صحابہ کرام جہاں بھی جاتے تھے ہدایت کے چراغ بن کے جاتے تھے۔ ایسے ایسے ملک بھی ہیں جہاں صرف 3 صحابی گئے، صرف 1 صحابی گیا، پورا ملک نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زبانیں بھی تبدیل ہو گئیں، انہوں نے محنتیں کی۔ آج ہمارے دل خود خراب ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کی بجائے ہم خود ان کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کفار کہتے ہیں، برین لارا ایک مشہور کھلاڑی ہے، وہ جب ملا اس سعید انور سے تو کہنے لگا کہ جی میں آپ کے دین کو سمجھتا ہوں، لیکن میں نے پورا دین آپ کا پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ دین جو تم کہتے ہو وہ تمہارے اندر نہیں ہے، وہ کتابوں کے اندر ہے، تمہارے اندر نظر نہیں آتا۔ جب میں مسلمانوں کے اندر وہ دین دیکھوں گا تو میں ضرور اسلام لے آؤں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ ہماری وجہ سے لوگ کفر مسلمان نہیں ہو رہے، اتنے بڑے دین سے لوگ محروم ہیں۔ اگر ہم صحیح ہو جائیں، مسلمان ہم صحیح ہو جائیں، ہم پھر اگر مسلمانوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں تو کہتے ہیں جاؤ کافروں کو جا کے ترغیب دو۔ اللہ کے بندے، جب ہم صحیح نہیں ہیں تو کافروں کو کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام تو اس طرح کہتے لیس بمثلہ، ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ۔ صحابہ کرام جا کر ایسے کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ، اور لوگ صحابہ کی طرح، مطلب کیا، انہوں نے زندگی اپنی گزار دی۔ صحابہ کرام نے دین کے اوپر زندگی گزاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پہ کر گزرے، چاہے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا رہا ان پہ کر گزرے۔ حضرات صحابہ کرام نے دین پر زندگی گزاری، دین پر قربانیاں دی، دین کو نہیں چھوڑا، اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ کے مبارک دین کو اپنے سینوں سے لگایا۔ اور حضرات صحابہ کرام کی عورتیں بھی دین پہ زندگی گزارتی نہیں، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا دین پہ خالص ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو عزت دی۔ اللہ نے صحابہ کرام کے تذکرے بھی قرآن مجید میں فرمائے ہیں، اولئک هم المؤمنون، اللہ نے کہا ہے یہ مومن ہیں، سچے مومن ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح والے ہیں، اعد لهم الجنہ، میں نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، کل وعد اللہ الحسنى، میں نے ان سب کے لیے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ہر حال میں ایک صحابہ کرام اللہ پہ راضی ہوتے تھے، اللہ کے حکم کو بجا لاتے تھے، چاہے ان کی جان چلی جائے، چاہے ان کے گھر ختم ہو جائے، گھر چھوڑنا پڑے، بچے چھوڑنے پڑے، وہ اللہ کے لیے سودا کرتے تھے صحابہ کرام۔ خدا کی قسم آج بھی صحابہ کرام جنت میں آرام فرما رہے ہیں، جنت میں ان کی موج سے جنت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلیں، ہم انہی اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں، صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں، آج ہمیں روزہ جو ہے نا بھاری لگ رہا ہے۔ کوئی اس طرح کے الفاظ کہے کہ ہمارے پاس روزہ تو وہ رکھے جن کے پاس کھانا نہ ہو، جو غریب ہو، اس طرح کہنے سے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ روزے کو، کسی چیز کو حقیر مت سمجھیں، اللہ کا حکم ہے ہم اس پر عمل کریں۔ ہمارا روزہ تو آسان ہے، پہلے امتوں کے روزے بڑے مشکل ہوا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے ایک ٹائم، پھر اسی ٹائم جا کر روزہ کھولتے تھے، وہ کھانے پینے کے علاوہ بول بھی نہیں سکتے تھے، بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہمارے ہاں وہ سچ بھی بولتے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا، ہم جھوٹ بھی بولتے روزہ نہیں ٹوٹتے۔ روزے کے ثواب میں تو کمی آتی ہے لیکن ٹوٹتا کوئی نہیں ہے۔ ہم روزے کو رکھ کر پھر روزے کی حفاظت بھی کریں، روزے کی حفاظت بھی کریں، غیبت سے بچیں، ہم ہر معصیت کے گناہوں سے بچیں۔ جب ہم یہ ڈھال ہے، روزہ ایک ڈھال ہے، اگر ہم غیبت کریں گے تو اس ڈھال میں سوراخ ہو جائے گا، جھوٹ بولیں گے تو سوراخ ہو جائے گا، دھوکہ کریں گے تو سوراخ ہو جائے گا۔ ہم اس روزے کی اگر ناقدری کریں گے
مطلب اس کے اندر ڈھال ہمارا ٹوٹتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ بجائے صرف بھوکا مرنے کے بجز بھوکا رہنے کے اور کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کچھ روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک تو ان کی حرام کی روزی ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ان کو ثواب نہیں ملتا۔ ایک حرام کی روزی کمانے والے کی دعا سر سے اوپر نہیں جاتی، اس کے روزوں میں اثر نہیں ہوتا، نماز میں اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کوشش کریں رزق حلال کریں، کم کھائیں لیکن حلال اور پاک طیب رزق کر کے اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں، اس میں برکت ہے، اس میں اطمینان ہے، چین ہے، سکون ہے۔ اور اس کے بعد روزے کا اللہ نے اجر عطا فرمایا، انا اجزا بھی، روزے داروں سے کہہ دو روزے دار کا جو اجر ہے میں اللہ خود آپ ہوں، میں خود مل جاؤں گا۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ لہٰذا ہم روزہ کو روزہ رکھ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام تو یہ نوافل روزے بھی رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی کہ یا اللہ میں 3 روزے رکھوں گی، میرے بچے صحیح ہو جائیں، ان کو بخار ہو گیا۔ ہاں جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کہیں پہ، شیمون ایک یہودی تھا، اس کے باغ کے اندر پانی بھر کے پلایا اور اس نے مزدوری دی، کچھ جو دیے، آپ جو لے کر آئے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آٹا بنایا اور کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کو جو سحری کی وہ صرف پانی سے کی، اور افطاری کے لیے آپ نے 5 روٹیاں بنائیں، 5 بندے تھے، 5 روٹیاں تھیں اور سب کے سامنے روٹیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ابھی افطاری کا ٹائم تھا، باہر کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے گیا، تو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی۔ آپ نے وہ سارا کھانا جو ہے نا افطاری والا اس کو دے دیا اور جو ہے نا پانی سے پھر افطاری کر لی۔ دوسرے دن پھر اس طرح ہوا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ نے بھی ان لوگوں سے اپنے امتحان لیے۔ جب گیا تو باہر دیکھا تو وہ جو ہے وہ ایک اسیر تھا، یعنی جیل سے آیا ہوا بندہ تھا۔ اس نے کہا میں بھوکا ہوں، آپ نے اس کو کھانا دے دیا۔ تیسرے دن بھی اس طرح ہوا، آپ نے پھر پانی سے افطاری کی۔ تیسرے دن تو اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، کھانا سامنے پڑا ہے، اب دستک ہوئی، کون ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں غریب فقیر محتاج ہوں، کھانے کو کچھ نہیں، آپ نے اس کو دے دیا۔ تیسرے دن جبرائیل علیہ السلام خود قرآن کی آیتیں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اس کا مفہوم تھا اے اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خود بھوکے رہتے ہیں لیکن لوگوں کو کھلاتے ہیں، وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں، ہمارے تو رمضان شریف میں ہم خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں، ڈبل نفع ہے۔ لوگوں کو کھلانے پر پورا ثواب ملے گا، پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے لوگوں سے خوش خلقی کو بڑھائیں، اپنے اندر صلاحیات پیدا کریں۔ اللہ نے کسی کے اوپر وزن اٹھانے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ ہم روزہ رکھ سکتے تھے تو اللہ نے ہمارے ذمے روزہ لگایا، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے اللہ نے ہمارے ذمے نماز لگائی۔ ہمارے اوپر زیادہ بوجھ اور ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ اللہ نے نہیں ڈالا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے امتوں کو بھی روزے فرض کیے تھے، اے ایمان والو تم پہ بھی روزے فرض ہیں جیسا کہ پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی اللہ کو پسند ہیں، متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔ اور بندہ وہی اچھا ہوتا ہے جو دنیا کے ساری معیشت سے بچ جائے، ہیں جی، ساری معیشت سے بچ جائے۔ ایک صحابی تھا اور اس کا جو ہے نا پاؤں کٹ گیا جنگ کے اندر، پاؤں کٹا ہوا ہے، پاؤں کو اٹھایا اور یوں آسمان کی طرف کیا، یا اللہ اس پاؤں نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، مجھے اس پاؤں کی وجہ سے معاف کر دے۔ ہیں جی، ہم بھی ایسے بن جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم میرے بندے ہو، تم کسی کے بندے نہیں ہو، تم میرے بندے ہو، تم میرے ہو جاؤ۔ شیطان نے کہا یا اللہ تیری امت کو، تیرے بندوں کو میں ورگلاؤں گا، پھسلاؤں گا، ان کے اندر غصہ ڈالوں گا، ان کے اندر غم و غصہ ڈالوں گا، نفرتیں ڈالوں گا، بغض ڈالوں گا، ان کے اندر وساوس ڈالوں گا، کبھی دنیا میں کھینچوں گا، کبھی کچھ کروں گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ میری مان کے چلیں گے۔ اللہ نے ان کی صفتیں بیان کی، وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، جو میرے بندے ہیں سر جھکا کر چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں، ہم رحمان
کے بندے بنیں اور رحمان کی عبادت میں زندگی گزاریں۔ خدا کی قسم، جو بندہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا میں ہی اس کی جنت قبر کا باغ بن جاتی ہے۔ میں نے ایک بندے کو خود میں نے سونگھی ہے وہ خوشبو۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے، تو اس کی ابا کی قبر جو ہے نا ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم جب وہاں گئے تو وہاں خوشبو آ رہی تھی، انہوں نے قبر بنا لی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا اس کا کیا عمل ہے؟ اس نے کہا جب اس سے کوئی لوگ جھگڑے کرتے یہ مصلی پہ بیٹھ کر صرف دعا کرتا تھا اور روتا رہتا تھا کہ یہ مجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے اللہ نے اس کی قبر میں خوشبو ڈال دی ہے۔ ہاں جی، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ انک علی خلق عظیم، اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کو کہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اخلاق بڑے عظمت والے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نماز بھی اعلیٰ تھی، اللہ کے نبی کا روزہ اعلیٰ تھا، جہاد اعلیٰ تھا، تبلیغ اعلیٰ تھی، ترغیب اعلیٰ تھی، قرآن کی تلاوت اعلیٰ تھی، لیکن اللہ نے تھپکی دی ہے، اخلاق اعلیٰ ہے، اے میرے نبی تیرا اخلاق بڑا زبردست ہے، تشفی دی ہے کہ اور زیادہ اس میں محنت کر، اور زیادہ اس پہ اخلاق بڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی دیکھتا آپ کا گرویدہ بن جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے گرویدہ بن جاتے، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اخلاق بڑے اچھے تھے۔ حزاد بن حارث جس کا نام قرآن میں ہے، وہ بچھڑ گیا ایک جنگ میں، اور بکتے بکاتے وہ حضرت بی بی خدیجہ، ام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں وہ انہوں نے خریدا۔ جب اللہ کے نبی کے ان کے ساتھ نکاح ہوا امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو وہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچہ عطا کر دیا۔ اب یہ بچہ اللہ کے نبی کے پاس تھا، اس کے کچھ لوگ آئے یہاں حج کرنے، انہوں نے دیکھا کہ بچے کو دیکھا کہ یہ تو زید کا بیٹا ہے، حارث کا بیٹا ہے، تو جا کر بتایا کہ تیرے بیٹے کو ہم نے دیکھا ہے، جو کہتا ہے میں نبی ہوں اس کے پاس ہے۔ وہ اس کا چاچا بھی آیا، وہ حارث خود بھی آیا اور آ کر اللہ کے نبی سے ملاقات کی کہ بچہ ہمارا آپ کے پاس ہے، ہمیں دے دو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، اگر بچہ تمہارے پاس آنا چاہے تو تمہارے پاس رہ سکتا ہے، میرے پاس رہے تو میرے پاس رہے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بچہ پیش ہوا تو بچے نے بابا سے بھی سلام کیا، اپنے چاچا سے بھی۔ اس نے کہا بیٹا آپ کن کے پاس رہنا چاہتے ہیں؟ وہ دوڑ کر اللہ کے نبی کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے میں اس نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کے نبی کی رحمت اور اس کی شفقت اور ان کے اتنا اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مانوس ہو گئے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے اللہ نے خود فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ترش روح ہوتے تو آپ کے ساتھ جو صحابہ چمٹے ہوتے ہیں یہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے، سارے بھاگ جاتے، لیکن آپ خوش روح ہیں، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں، اس لیے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی اس نبی کے امتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آج بتانا چاہتا ہوں وہ قیامت کے دن ہر عمل کو تولا جائے گا، نماز کو تولا جائے گا، زکوٰۃ کو تولا جائے گا، ذکر کو تولا جائے گا، حج کو تولا جائے گا، عمرہ کو تولا جائے گا، خیرات کو تولا جائے گا۔ تولا کیوں جائے گا؟ اس لیے تولا جائے گا وہ جو ترازو ہوگا وہ ایک وزن بھی بتائے گا اور ایک اخلاص بھی بتائے گا۔ جس عمل میں اللہ کی رضا ہوگی وہ وزنی ہوگا، جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوگی دکھاوا ہو گیا، اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا، خالی عمل تو ہوگا لیکن وزن کوئی نہیں ہوگا، اس کے نمبر کوئی نہیں ملے گا۔ حج کھڑا ہوگا لیکن وزن نہیں ہوگا، جہاد کھڑا ہوگا، تبلیغ کھڑا ہوگا، اب لوگ کہیں گے بڑا پیارا خطیب ہے، بڑا پیارا بیان کرتا ہے، تو کسی کھاتے کا نہیں ہے اگر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اب بڑی اچھی تک اس نے خیرات کی ہے تو اللہ کی رضا نہیں ہے تو کسی کھاتے کے نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ تولا جائے گا، نام اعمال کے اندر وہ اعمال کے اندر تولا جائے گا۔ اسی طرح سارے جب نیک اعمال تولے جائیں گے، سب سے بڑا وزنی عمل پتہ ہے کون سا ہے؟ سب سے بڑا وزنی عمل، حج سے زیادہ وزنی، نماز سے زیادہ وزنی، وہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ یہ بہت مشکل ہیں۔ یہ نماز پڑھنا آسان ہے، تہجد پڑھنا آسان ہے، کوئی بندہ آپ کو گالی دے اس کو معاف کرنا مشکل ہے، کوئی بندہ آپ سے جھگڑا کرے اس کو معاف کر کے دعا کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے یہ طریقے سکھائے ہیں۔ جی ایک دفعہ ایک بندہ آیا
اور باہر سے صدا لگائی، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مجھے کچھ کھلا دو۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے، جو اس کرب و بلا میں ایک آدمی بچا تھا نا، اس کا نام زین العابدین ہے، وہ باہر نکلے، دیکھا بندہ کھڑا ہے۔ بندہ کون تھا؟ وہی شمر ہے جس نے آپ کے آل رسول کو شہید کیا۔ مختار سقفی نے جب ان سب کو مارا تو بھاگتے بھاگتے وہ مدینے آ گیا، تو اس کو بھوک لگی، پتہ نہیں گھر کس کا ہے۔ جب اس نے بلایا تو حضرت زین العابدین باہر نکلے، اس کو کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور تھوڑی دور کے لیے چھوڑنے کے لیے گئے۔ کہتے ہیں تو کس کا بیٹا ہے؟ کہنے لگا میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا مجھے جانتا ہے؟ کہتا ہاں چاچا، جب تو نے بلایا نا پہلی دفعہ میں اسی وقت پہچان گیا ہوں تو کون ہے۔ تو کہنے لگا پھر تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا ہے؟ میں نے تو اس نے کہا تو نے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں میرے گھر کے خاندان کو بھی ذبح کر دیا میرے سامنے، مجھے وہ یاد ہیں، وہ دن یاد ہیں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ساری زندگی ایسے ہی جس طرح بندہ کوئی سامنے وہ منظر کربلا کا منظر سامنے کسی کے ہو، اس طرح زندگی گزاری آپ نے، کبھی مسکرائے نہیں تھے ساری زندگی۔ جب آپ کسی بازار سے گزرتے تو قصائی اپنی جو چھریاں تھیں وہ چھپا لیتے تھے، کہیں اس کو وہ منظر یاد نہ آ جائے۔ ایک دفعہ ایک بندہ قصائی بکری لے کے جا رہا تھا، آپ نے پوچھا اے چاچا بکری کو ذبح کیسے کرتے ہو؟ آپ کے پاس ذبح کرنے کے قانون ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، ہم پہلے بکری کو پانی پلاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے بچوں کے سامنے اس کو ذبح نہیں کرتے اور جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ تو آپ بیٹھ کر رونے لگے، فرمانے لگے کہ ایسی یہ قانون تو ہمارے لیے نہیں تھا، ہم نے تو 3 دن پیاسے تھے، بھوکے تھے، ہمیں تو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا، کسی کو کوئی احساس نہ ہوا۔ اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس بندے سے کہ اس نے کہا پھر یہ کام تم نے میرے ساتھ کیوں کیا ہے؟ تو مجھ پہ رحم کیوں کر؟ تو نے مجھے کھانا کھلایا ہے اور مجھے تو میں اس قابل نہیں تھا جو میرے ساتھ تو نے یہ کام کیا ہے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس بندے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے قبر مبارک پر لے گیا۔ کہتا ہے اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر بندے کی عزت کرو، در پہ آنے کی عزت کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اخلاق ہمارے گھر میں بھی زندہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق بڑے پیارے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اپنی بیویوں سے اچھا اخلاق کرو، اپنے گھر والوں سے اچھا اخلاق کرو، سب سے زیادہ اخلاق اچھے میرے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیونکہ میں سب سے اچھا ہوں، اخلاق میرے اچھے ہیں۔ ایک دفعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، عائشہ ادھر آؤ۔ اما عائشہ کام کر رہی تھی، دوڑی آئی اور کہا پانی لے آؤ، پانی لے کر آئی، پھر کام کی طرف جانے لگی، پھر کہتا ہے پھر فرمایا عائشہ ادھر آؤ، پھر اما عائشہ فرماتی ہیں میں پھر آئی، پھر کہا یہ پانی پیو، پھر مجھے پیاس تو نہیں تھا، میں نے حکم مانا ہے، میں نے تھوڑا سا پانی پیا، پھر بھاگنے لگی اپنے کام کی طرف، کہتی ہے عائشہ ادھر آؤ، پھر فرمایا ادھر آؤ، میں پھر آئی، پھر مجھے دکھایا اس پیالے پہ یہاں پہ تیرے ہونٹ لگے ہیں، انگلی دکھا کر اشارہ کر کے کہا، اسی جگہ سے خود پانی پیا، فرمایا کہ میں بھی یہیں سے پانی پی رہا ہوں۔ آپ اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ گھر کا اخلاق، بچوں کا اخلاق، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور باہر کے بچوں سے بھی آپ محبت کرتے تھے۔ علاقے کے بچے سارے اللہ کے نبی سے پیار کرتے تھے، آ کر اللہ کے نبی ان کو اپنی سواری پر بٹھاتے تھے۔ آپ کے اخلاق، آپ کریم تھے، اخلاق میں اعلیٰ کریم تھے، اعلیٰ درجے کے تھے۔ اس لیے ہم جتنے اچھے اخلاق کریں گے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم معاف کر سکنے کی ہمارے اندر طاقت موجود ہے، معاف کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی آ کے ڈنڈا مارتا ہے، وہ پیچھے دیکھتا ہے تو غصے میں کہ کس نے مارا ہے، دیکھتا ہے ایک بندے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ شاید ضروری یقینی بات ہے اسی نے مارا ہوگا، تو اس پہ غصہ آتا ہے، دیکھتا ہے تو آگے وہ بیچارہ نبینا ہوتا ہے، ایک دم اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیچارہ نبینا ہے، اس نے جان کے تو مارا نہیں ہے، ایسے کرتے ہوئے لگ گیا مجھے۔ تو ہم بھی کسی بندے کو نبینا سمجھ کے چھوڑ دیں، کسی بندے کو اللہ کے لیے معاف کر کے چھوڑ دیں، اور یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی جنت میں گئے تو کسی کی چلنے کی آوازیں سنتے تھے، فرمایا یہ کون ہے؟ جبرائیل۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چل رہا ہے یہ بلال حبشی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تو زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں زندہ ہے، وہ مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کی آوازیں جنت میں پہنچ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہے، بلال تیری کیا خوبی ہے کہ تیری جنت میں قدموں کی آوازیں آتی ہیں، تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور عمل تو کوئی نہیں،
میرا جب وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اور میں رات کو جب سوتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ جس نے میری بےعزتی کی، جس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے تکلیف، میں تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ میں لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، خدا کی قسم جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اور ہم کوشش کریں اللہ رب العزت کے دین پہ اوپر زندگی گزاریں۔ ہاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی باندھی ایک شوربہ پکایا ہوا تھا، گرم، سردیاں تھیں، وہ ادھر دیکھ رہی تھی ایک طرف اور چل ایک طرف رہی تھی، حضرت امام حسین کے اوپر آ کے گری، سارا وہ جو شوربہ گرا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں یوں اس کی طرف نظریں اٹھائیں تو وہ کانپنے لگی، فرمانے لگے، وہ اس نے آیت پڑھی کہ غصے کو پینے والے، آپ نے کہا میں نے غصے کو پی لیا، اس نے کہا معاف کرنے والے، آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا، اس نے کہا معاف کرنے والوں کو اللہ محسن بناتا ہے، اس نے کہا جاؤ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، جاؤ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اعلیٰ اخلاق چیک کریں، اعلیٰ اخلاق چیک کریں۔ جو کسی کو معاف اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو اپنے لیے معاف کرتا ہے۔ اس لیے کسی کے عیبوں کو جو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ ہم کوشش کریں اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، ان کو اپنے سے بہتر سمجھیں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ ایک بندہ اگر اعمال نہیں کر رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظروں میں ختم ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم رات کو بیٹھ کر دعا کریں، یا اللہ یہ میرا جو بھائی ہے، رشتہ دار ہے، یہ جو فلاں ہے، اس کو ہدایت دے دے، اس کو بھی نمازی بنا دے، اس کو بھی نیک کر دے۔ اور اس کو جا کر دن میں اس پہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، دن پر اس کی خوشامد کرتے، رات کو اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، یہ عمل کرتے تھے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے روح آسمان پہ جاتی ہے، وہاں دو جگہ ہیں، علیین اور سجین، دو جگہ ہیں، علیین اور سجین۔ نیک روحیں علیین میں جاتی ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہیں، اور جو بری روحیں ہیں وہ سجین میں جاتی ہیں، جو جیل خانہ ہے، جہنم ہے۔ اس میں جو نیک روحیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں تیرے میرے درمیان ایک بندہ فوت ہوا ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے ادھر، فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم میں ہے۔ پھر وہ وہاں بیٹھ کر روحیں روتی ہیں، ہاں، نہ دنیا والوں کو پتہ ہوتا ہے نہ کسی اور کو پتہ ہوتا ہے، وہ جہنم میں جل رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں روحیں رونا شروع کر دیتی، ہائے ہمارا بھائی تھا، ہمارا کزن تھا، ہمارا رشتہ دار تھا۔ پھر ان کا اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہاں کیوں رو رہے ہو، اس دنیا میں اس کی منت کر لیتے، جہنم سے بچ جاتا۔ اس لیے ہم کوشش کریں، رمضان المبارک کی برکت والے دن ہیں، لوگوں پہ جہاں پہ محنت کریں، اور مستورات کو جا کر دعوت دیں۔ ہم کتنی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ایک اللہ کے لیے بھی بات کر لیں، اللہ کے دین کے لیے بھی بات کر لیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کسی کے بندے نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہیں جی، ہم کسی کی پارٹی کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بنایا، ہمارا خالق وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، ہمارا رازق وہی ہے۔ ہم نے موت کا اللہ کے اوپر، ہم نے اللہ پہ ہم نے بیعت کر رکھی ہے۔ ہمارا جینا اللہ کے لیے، ہمارا مرنا اللہ کے لیے، ہمارا اٹھنا اللہ کے لیے، ہم بیٹھنا اللہ کے لیے۔ اس حیت کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے، رب کعبہ کی قسم ہے ابھی موت نہیں آئی ہوگی، جنت کے پروانے اللہ پہلے دکھا دیں گے۔ ہاں، پکی بات ہے، دنیا بالکل عارضی ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم آئے ہیں، آخرت حقیقی۔ الحاق وما ادراک ما الحاق، میں تمہیں حقیقت بتاؤں، حقیقت تو آخرت ہے، میں حقیقت بتاؤں، حقیقت میں جنت ہے، جہنم ہے اور حق ہے۔ جہنم کی ایک چنگاری زمین آسمان، ایک انگارہ ساتوں زمین آسمان سے بڑا ہے، اور جنت ایسی بلند ہے، اس کا ایک درخت سونے چاندی کا بنا ہوا، زمین آسمان کو لمبا کر دو، 2.5 گنا کر دو، 2.5 گنا سے بھی زیادہ، اس کی لمبائی بھی زیادہ ہے، اس کا سایہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ ایسی جنت دینا چاہتا ہے، اس لیے رمضان المبارک کی بہترین گھڑیوں میں ہم جہنم سے پناہ مانگے، جہنم میں جانے والے جو اعمال ہیں ان سے پناہ مانگیں، ان پر توبہ کریں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے پوری امت کے لیے۔ یہ رحمت والے عشرے میں ایک خصوصی دعا اللہ والوں نے کتابوں میں لکھی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کی کثرت کریں اور اللہ کے لیے اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہماری کوئی بھی وقت ضائع نہ ہو۔ ہیں جی، ہم کام کر رہے ہیں، زبان سے ذکر بھی کر رہے ہیں، ہیں جی، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، زبان سے ذکر بھی کر رہے ہیں، ہیں جی، زبان سے ذکر کر رہے ہیں،
اللہ کے نبی سے کسی صحابیہ نے پوچھا میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی چھوٹا چھوٹا عمل بتا دو، نیکیاں زیادہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ پڑھا کر، الحمدللہ 10 دفعہ پڑھا کر، اتنے دفعہ غلام آزاد، اتنے دفعہ بمائے لغام گھوڑے اللہ کے راستے میں، اتنے اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا تجھے اجر ملے گا، صرف اتنے چھوٹے چھوٹے لفظ پڑھنے پر۔ ہاں جی، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سمندر کی جھاگ جتنے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ترازو، یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو پہ بڑے وزنی ہیں، اس کو پڑھا کریں۔ انشاءاللہ ہم ذکر بھی کریں گے، ہم شکر بھی کریں گے، ہم اللہ بھی کریں گے، اللہ کے لیے لوگوں سے محبت بھی کریں گے۔ دو چیزیں ہیں، ایک خالق سے تعلق بہتر ہو جائے اور ایک مخلوق سے تعلق بہتر ہو جائے۔ خالق سے تعلق بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو ماننے والے بن جائیں، ہر حال میں ہر حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ مخلوق سے تعلق یہ ہے اللہ کی مخلوق سے اللہ کے لیے محبت کریں۔ من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے ہاتھ نیچے کرتا ہے، بس اس کا ایمان مکمل ہو گیا، بس اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ مسلمان المسلم الاخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان سے بغض رکھنا حرام ہے، اور بغض رکھنا مسلمان کی بے عزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنا ایسا ہے جیسے بیت اللہ شریف کو ڈھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے بیت اللہ تیری بڑی قدر ہے، لیکن ایک مومن کی قدر تجھ سے زیادہ ہے، اگر اس کا دل توڑا جائے، یوں سمجھے بیت اللہ کو توڑا جائے۔ بیت اللہ کو توڑنے والے ابراہ آیا تھا، اللہ نے اس کی تباہیاں کر دی، ہاں جی، تباہیاں کی صورت فیل میں اللہ نے اس کا مفصل بیان فرمایا ہے۔ تو یہ جو دل ہے مومن کا، اس میں بھی اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی نہ توڑا جائے۔ اگر کسی کی رنجش ہو جاتی ہے تو اس سے معذرت کر جائے، فوری معذرت کر لیں، فوری اس سے آپس میں اختلاف ختم اللہ کے لیے کرنے ہیں، یہ سارے چیزیں اللہ کے لیے کرنے ہیں، اور اجر بھی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ مخلوق سے امید نہ رکھیں، مخلوق دے کچھ نہیں سکتی، مخلوق نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے، نہ کسی کو عزت دے سکتی ہے، نہ ذلیل۔ اللہ کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، اسی لیے ہم کوشش کریں اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کریں۔ حضرت امام بخاری، شیخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ گالیاں دے رہے، آپ ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے، وہ ادھر سے گالیاں دینے لگا، آپ ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے، اس نے منہ پکڑ کے کہا میں تجھے گالی دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں بھی تجھے معاف کر رہا ہوں۔ وہ حضرت کے پاؤں میں گر گیا، حضرت مجھے معاف کر دو، واقعی آپ اللہ کے برگزیدہ آدمی ہیں۔ ہاں جی، اس لیے ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کافر آ کے گالیاں دینا شروع کر دیا، ابو بکر صدیق خاموش رہے، وہ گالیاں دیتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، ایک لفظ جواب میں اس کو بھی کہہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہہ دیا، انسان تھا، غصہ آ گیا ہے۔ پھر جب کہا تو اللہ کے نبی اٹھ کے چلے آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے گالیاں دی آپ مسکرا رہے ہیں، جب میں نے جواب دیا آپ اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اس لیے نہیں اٹھا، آپ جب صبر کر رہے تھے تو دو فرشتے آپ کے چہرے سے کھیل رہے تھے، آپ کی داڑھی سے چوم رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے، آپ صبر کر کے اس کو دیکھ رہے تھے اللہ کے لیے۔ جب تو نے جواب دیا فرشتے چلے گئے، جب فرشتے چلے گئے میں بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس لیے ہم کوشش کریں اللہ کے لیے معاف کریں۔ میاں بیوی، اگر دو میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جائے، یہ بڑی اہم چیز میں نے پڑھی ہے، اگر وہ اللہ کے لیے صلح کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ہاں جی، اور ایک دوسرے کو جب محبت سے مسکراتے ہیں، اللہ ان کو دیکھ کر بھی مسکراتے ہیں۔ اس لیے ہمارے گھر میں اخلاق پیدا ہو جائیں، ناچاکیاں ختم ہو جائیں، ہم برداشت کرنے والے بن جائیں، معاف کرنے والے بن جائیں، اور جب ہم معاف کریں گے، ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہاں ہم رمضان المبارک کی جو نیک گھڑیاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ ہاں جی، فرشتے آسمان پہ آ جاتے ہیں سحری کے ٹائم، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان ہے، کوئی ہے بخشش والا، کوئی ہے صحت مانگنے والا، کوئی ہے بیٹا بیٹی مانگنے والا، کوئی ہے عزت مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں
ہم کوشش کریں دعا مانگ لیں۔ بیماروں لوگوں کے لیے یہ ہے کہ سحری کے ٹائم سحری کے کھانے میں شامل ہو جایا کریں، جو بھی کھائیں گے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم اہدنا الصراط المستقیم۔ یا کریم یا رحیم اللہ جل شانہ، تیری رحمت والا عشرہ شروع ہے یا اللہ، رمضان کا دوسرا روزہ ہے یا اللہ، تو اپنی رحمت میں کتنے لوگوں کو روزانہ ڈھانپتا ہے یا اللہ، ہم جیسے سیاہ کاروں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ ہمارے دل، ہمارے قلوب بغض سے، گناہوں سے، نحوست سے اور شیطانی اثرات سے بڑے آلودہ ہو گئے ہیں۔ دلوں کا صفائی کرنے والا تو ہے، دلوں کو پاک کرنے والا تو ہے یا اللہ، ہمارے دلوں کو بھی شیشے کی طرح پاک کر دے، ہمارے دلوں کے اندر نفاق کو نکال دے، بدعات کو نکال دے، اندر کی خواہشات و نفسیانیہ کو نکال دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو نور سے روشن کر دے، ایمان کے نور سے روشن کر دے، ہدایت کے نور سے روشن کر دے، یقین کے نور سے روشن کر دے۔ ہمارے اللہ ہمیں نیک بندوں میں ہمارا شمار کر دے، ہمیں بھی اچھے اخلاق والا بنا دے، ہمیں بھی وہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما جو تو چاہتا ہے یا اللہ۔ ہمارے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ ہے تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، توبہ ہے تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ ان لوگوں کی طرف سے بھی توبہ ہے جو تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی ہدایت دے دے یا اللہ۔ میری بستی کے ہر فرد کو نیک بنا دے یا اللہ، میری بستی کے ہر فرد کے اوپر رحمت برکتیں اتار دے یا اللہ۔ جتنے لوگ میری بستی سے چلے گئے، میرے علاقے سے فوت ہو گئے اور قبروں میں مدفن ہو گئے یا اللہ، ان کی ایک ایک قبر کو روشن منور فرما، ان کی بخشش فرما یا اللہ کریم۔ دنیا تو فنا ہے، ہم نے تیرے پاس آنا ہے اور تیرے پاس اپنا جواب دینا ہے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی عمل کوئی نہیں ہے، ہم تجھے دکھائے اس قابل نہیں ہے، لیکن یا اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، ہمیں بھی نیک عمل کرنے والا بنا، اپنی رضا والا بنا۔ ہم گناہ گار ہیں یا اللہ، بدکار ہیں، ڈوبی ہوئی ذلت میں ہیں، لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تجھے تیرا محبوب محمد کریم یا اللہ بڑا محبوب تھا یا اللہ، ہم اسی کی امتی ہیں جو ساری رات امت کے لیے رویا کرتا تھا یا اللہ، نیچے کیچڑ بن جاتا، اتنا روتا کہ آنسوں سے نیچے کیچڑ بن جاتا تھا یا اللہ، ہم اسی نبی کے امتی ہیں یا اللہ۔ عرفات میں 8 گھنٹے جس نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر اور تھک کر گھٹنے ٹیک کر امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں یا اللہ، اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ ہماری توبہ ہے، تیری بارگاہ میں ہماری توبہ ہے یا اللہ۔ ہم نے سنا ہے تیری بارگاہ میں بڑے بڑے چور آئے، معاف ہو گئے، بڑے بڑے قاتل آئے، جب توبہ کی تو نے معاف کر دیا یا اللہ۔ ہمیں بھی معاف کر دے یا اللہ، بڑے بڑے یا اللہ گناہ گاروں کو تو معاف کرتا ہے۔ ہم نے سنا ہے تیری رحمت بڑی وسیع ہے یا اللہ، ہمارے گناہ تو چھوٹے ہیں لیکن تیری رحمت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، تو معاف کر دے گا، تیرا نبی بھی راضی ہو جائے گا یا اللہ۔ ہمیں تو معاف کر دے یا اللہ، ہمیں تو معاف کر دے، تجھے رمضان کا واسطہ ہے، تجھے رحمت کے عشرے کا واسطہ ہے۔ میرے سارے رشتہ داروں کو ہدایت دے دے، مجھ جیسے گناہ گار سیاہ کار سب سے زیادہ میں محتاج ہوں، میرا گھر محتاج ہے ہدایت کا، ہدایت دے دے یا اللہ۔ ہمیں نیک بخت بنا دے، بدبختی سے بچا، ہمیں نیکیاں کرنے والے بنا دے، گناہوں سے بچا یا اللہ۔ ہمارے بچوں کو بھی نیک، ہمارے دین کو ہماری نسلوں میں زندہ کر دے یا اللہ۔ جس طرح صحابہ کرام کو تو نے دین کی خاطر چنا، ہمارے گھرانے کو بھی چن لے، ہماری نسل کو بھی دین کے لیے چن لے، دین کے لیے چن لے۔ دنیا کے لیے تو ہم سارا دن مارے پھرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی اوقات نہیں ہے تیرے نظر میں اللہ۔ دین کی بڑی اوقات ہے، اس دین کے لیے 1,24,000 نبی آئے، انہوں نے قربانیاں دی، ہمارے نبی کا خون بہا، ہمارے نبی کے نواسے کی قربانیاں ہوئی اسی دین کی خاطر یا اللہ۔ اس دین اتنی بڑی برکت والا ہے، اس کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے گھرانے کو قبول فرما، ہماری نسل کو قبول فرما، ہماری قوم کو قبول فرما، پورے عالم میں سارے مسلمانوں کو دین کی خاطر قبول فرما، پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ۔
یا اللہ اپنی شان یا اللہ جس امت کے لیے اللہ کے نبی نے خیروں کے خیریں مانگی وہ خیر نصیب فرما، امت کے لیے جن مصیبتوں سے جن مصیبتوں اور بلاؤں سے پناہ مانگی وہ اس سے ہمیں پناہ نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہماری دعا کو التجا کو اپنی رحمت میں قبول فرما، یا اللہ قبول فرما لے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔